نیکی کا بیج بو، نیکی کرو، جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا نا۔ نیکی کا بیج بونا، برائی کا۔ کسان کو تو دیکھو کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت سے بیج بوتا ہے۔ پہلے تو کھیت میں پانی دیتا ہے، جب زمین میں نمی آ جاتی ہے تو ہل چلا کر کھیت کی مٹی کو ہموار اور نرم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہموار، برابر اور نرم کرتا ہے، کیونکہ سخت زمین میں بیج اگ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ آہستگی اور ہوشیاری کے ساتھ بیج کو زمین میں بکھیر دیتا ہے، چھینٹ دیتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی چڑیا اسی تاک میں لگی رہتی ہیں کہ وہ دانے ڈالے، وہ دانے چھینٹے، بکھیرے اور یہ چن چن کر ہم کھائیں۔ اگرچہ چڑیا کھیت میں دانے چن کر بیج کا نقصان بھی کرتی ہے، مگر فائدہ بھی بہت پہنچاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ فائدہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ کیونکہ وہ گبریلوں اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہے، جس سے فصل کو بہت نقصان ہوتی ہے۔ چڑیا ایک پرندہ ہے نا، اس کے اندر بھی جان ہے۔ رب نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے سب میں حکمت ہے خدا۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہے، جو اس زمین میں اس بیج کو نقصان کے لیے وہاں پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے۔ اور اگر وہ مارے نہ جائیں تو کیڑے اگر نہ مارے جائیں تو کھیت کو بہت نقصان پہنچائے۔ کسان بیج بکھیر کر اسے مٹی میں دبا دیتا ہے اور پھر بھاری بیلن پھیر کر زمین کو ہموار کر دیتا ہے۔ کسان کو جو کچھ کرنا تھا اس میں سے بہت کچھ کر چکا ہے۔ اب فصل کی تیاری کے لیے اسے آئندہ ہلکی بارش یا مناسب وقت پر پانی ملنے اور دھوپ کی کچھ گرمی پہنچنے کا انتظار ہے۔ اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو بیج اس کا بویا ہوا ہوتا ہے کھیت میں۔ جیسا بیج بویا ہوا ہوتا ہے کھیت کاٹ کر، ویسا ہی پھل وہ اپنے گھر لاتا ہے۔ کسان کی طرح تم بھی ہر روز اپنے قول و فعل کا بیج بوتے رہو۔ کتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسان۔ نرم زمین کرنا پڑتا ہے، بیج بونا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے نا۔ ایک کسان جس طریقے سے اپنے کھیت کی کسانی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پانی دیتا ہے، سخت زمین کو نرم کرتا ہے، تو انسان بھی چاہے تو ہر روز اپنے قول و فعل کا بیج بو سکتا ہے۔ لیکن آج بیج لوگ بوتا ہے برائی کا، اچھائی کا بیج کوئی نہیں بوتا۔ جس کے منہ سے سنو برائی، تو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے نا۔ بیج بو تو اچھا، بات کرو تو اچھا، زبان سے کچھ بات نکالو تو بہتر، کام کرو تو اچھا۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اچھا پھل پاؤں اور دنیا میں عزت کے ساتھ رہوں، تو سن لو میرے یارو، میرے پیارو، میرے بزرگوں، دوستو، نیکی کا بیج بو، برائی کا مت بو۔
برائی کا بیج بونے سے پرہیز کرو، دریغ کرو، پیچھے ہٹو، برائی کا بیج مت بو، کیونکہ جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد نہیں فرمایا، نہیں پڑھا آپ نے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها؟ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے نیک کام کیا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برائی کی اس کا عذاب اسی پر ہے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ درخت میں اچھا پھل نہیں لگتا تو وہ کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے چولہے کے اندر۔ اسی طرح تم بھی برائی کا بیج بوؤ گے تو قیامت کے دن عذاب الہی تیار ہے، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، دوزخ کی، جہنم کی خطرناک عذاب میں ڈالے جاؤ گے۔ میرے دوستو، تم اس مصیبت میں پھنسنے سے بچنے کی کوشش کرو، برائی سے بچو، بھلائی کرو تاکہ قیامت کے دن خدا کی رضامندی سے تم جنت میں جگہ پاؤ۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے یہ خدا تعالیٰ کے حکم کے بموجب ہے، کیونکہ وہ اپنے کلام پاک میں جا بجا فرماتا ہے نیکی کرو اور برائی سے بچو۔ اس مضمون کی آیتیں تو بہت سی ہیں، مگر یہاں صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سنو، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی کا عوض کیا ہے، نیکی کا اجر کیا ہے اور بدی کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى لا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ کلام مجید کی آیت ہے، ترجمہ ہے کہ جو کوئی خدا کے سامنے گناہگار ہو کر آیا، بدکار ہو کر آیا، اس کے لیے دوزخ ہے، اور دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، حک کرے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیکی کی اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے جنت میں باغات ہیں، اور وہ ہمیشہ ایسے باغوں میں رہے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جنت کے باغات بھی ہیں، اس پہ وہ آرام کرے گا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے توفیق دے کہ اللہ کی رضامندی ہمارا شیوا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہمارا کام، دنیا و آخرت میں تیرے لطف و کرم کا سایہ ہمیں راحت و آرام میں رکھے، آمین یا رب۔